الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا نور اللہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام 19ویں اسلامی تربیت کا انعقاد ہو رہا ہے. آج اس کا تیسرا دن ہے اور یہ آخری بیان ہے. مختلف موضوعات پر جمعۃ المبارک سے تربیت کا سلسلہ جاری ہے. موقع بموقع تربیتی حلقے بھی لگائے گئے، تربیتی بیانات بھی ہوئے. علماء کرام، مبلغین اور مجھ عاجز قادری نے مختلف موضوعات پر بیانات کا سلسلہ قائم کیا. محرم الحرام جب تشریف لاتا ہے تو خاص طور پر سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر
اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کا اہتمام خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ ہم سب غلامان اہل بیت ہیں، غلامان امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ آج کا یہ آخری بیان ان عظیم ہستیوں کے نام ہے جن کے فیضان سے ہم سب ہی کیا ساری مخلوق مستفیض ہو رہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، ذکر اہل بیت جاری و ساری ہے۔ میں اور آپ ان ہستیوں کی عظمت کیا بیان کریں گے جن کی شانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جن سے پیار، اظہار محبت اللہ کا محبوب فرما رہا ہے۔ ان دونوں شہزادوں کو، حسن و حسین کے لیے میرے آقا، آپ کے آقا، جگ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کو اپنے کندھوں پر سوار فرماتے اور فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کی جناب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو آج دنیا بھر میں جو مسلمان دل و جان سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر جان فدا کرتا ہے، اپنے دل میں ان کی محبتوں کے چراغ جلائے ہوئے ہے، وہ یقین جانے اللہ و رسول کا وہ محبوب بندہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہما ریحانی فی الدنیا، یہ حسن و حسین دنیا میں میری خوشبو ہیں، اور آپ پھول کی طرح سونگا کرتے تھے انہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینہ سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اشعار میں یوں بیان فرمایا: ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط تمام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ان کے نور کا عالم دیکھیں کہ جب اندھیرے میں بیٹھا کرتے تھے تو پیشانی اور رخساروں سے ایسا نور پھوٹتا تھا کہ چار جانب اجالا چھا جاتا تھا۔ یہ محض شعر نہیں ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پریکٹیکلی یہ مجسمہ نور ہیں۔ اور مشہور حدیث حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ساری فضیلتیں کس نے بیان کی؟ کس کے لیے بیان کی؟ کربلا میں دو کردار سامنے ہیں۔ ایک شخصیت کا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا کردار یزید کا ہے۔ ایک شخصیت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں نے بیان کیے، آپ نے سنے، صدیوں سے بیان ہو رہے ہیں۔ منبروں سے عظمت امام حسین کے تذکرے ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اور جو دوسرا کردار ہے یزید کا کردار، امام حسین کو تو ساری امت نے اپنا امام تسلیم کیا، اولیاء اللہ ہوں، علماء ہوں، ائمہ ہوں، سب نے اپنا آقا، مولا، امام، ملجا، ماوا ان کو تسلیم کیا۔ اور یزید کو تو اس کے اپنے بیٹے نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کا بیٹا لکھتا ہے، کہتا ہے، جو چند دن حکومت کر کے علیحدہ ہو گیا، کہنے لگا میرے باپ یزید نے حکومت سنبھالی حالانکہ وہ اس کے قابل نہ تھا، اس نے نواسے رسول سے جنگ کی، اس کی عمر کم ہو گئی، وہ اپنے گناہوں کو لے کر قبر میں جا پھنسا، اس نے حضور کی عزت کو قتل کیا، شراب کو حلال کیا، کعبہ کو تباہ کیا۔ ایک طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سترا، پاکیزہ، عظمت و شان والا کردار ہے، اور دوسری طرف یزید کا بگڑا ہوا کردار ہے۔
امام حسین کی عبادت گزاریاں، شب بیداریاں، تقوی و پرہیزگاریاں پر امت کا اتفاق ہے۔ اور یزید وہ تو بے نمازی تھا، نماز قضا کرنے والا، شراب پینے والا، منکرات پر عمل کرنے والا، سود کے نظام کو رائج کرنے والا، ناچ گانے کی محفلیں سجانے والا، گانے والی عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے والا، امرد خوبصورت لڑکوں کے ساتھ وقت گزارنے والا، کتوں کا شکار کرنے والا، بندروں کا شیدائی، اور ایسا شیدائی کہ انہیں سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، جب کوئی بندر مر جاتا تھا تو ماتم کیا کرتا تھا، محرمات سے نکاح کو جائز قرار دینے والا، بدخلق، فاسق و فاجر، ظالم، بے ادب، گستاخ سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ دو کردار آپ کے سامنے بیان کر دیے، ایک شان و عظمت والا کردار، ایک ذلت و رسوائی والا کردار۔ یزید کی بات اب چھوڑو، آؤ امام علی مقام کی طرف۔ ان کے حوالے سے بھی دو کردار ہیں، ایک وہ جو ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، انہی کے دین سے، طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، بات ان کی محبت کی کرتے ہیں اور انہی کی بے ادبیاں کرتے ہیں، وہ رافضی لوگ ہیں۔ دوسرے ان سے عداوت رکھنے والے، ان سے دشمنیاں کرنے والے وہ خارجی لوگ ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ میرے حوالے سے دو طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے۔ وہ یہ دو طرح کے فرقے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک محبت میں گمراہ ہو گئے، ایک عداوت میں گمراہ ہو گئے۔ یہ خارجی لوگ آج بھی موجود ہیں، ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں۔ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے، کچھ عرصہ پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان ہی میں ان خارجیوں کے ایک لیڈر نے یہ بیان دیا تھا کہ کربلا جو ہے دراصل دو شہزادوں کی جنگ ہے، معاذ اللہ۔ یہ اس کے دل کی عداوت کا اظہار ہو رہا ہے، جو دل میں یزید کی محبت لیے بیٹھے ہیں اور امام حسین کی عداوت لیے بیٹھے ہیں، وہ دو شہزادوں کی جنگ کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یزید کو بھی شہزادہ بنا رہے ہیں، وہ امام حسین کو بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں، دونوں کو برابر رکھے ہوئے ہیں،
1400 برس عرصہ گزر گیا، علماء نے، آئمہ نے، مشائخ نے، پیران عظام نے، بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے، کسی نے یزید کو شہزادہ کہا؟ اس جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہا؟ ہرگز نہیں۔ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ خیر و شر کے درمیان جنگ تھی۔ آپ ذرا دیکھ لیں علماء میں، امام غزالی سے پوچھے یزید کے بارے میں، امام احمد بن حنبل سے پوچھے یزید کے بارے میں جو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس کے فسق و فجور پر، اس کے شر اور بغاوت پر تو ساری امت کا اجماع ہے۔ اور پھر وہ مشہور اشعار علماء ہمیں سناتے ہیں جو خواجہ اجمیر نے شان امام حسین میں بیان فرمائے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جس کے ہاتھ پر لاکھوں کفار مسلمان ہوئے، جو لاکھوں چشتیوں کے امام ہیں، وہ گیت یزید کے گا رہے ہیں یا امام حسین کے گا رہے ہیں؟ کشف المحجوب کھول کر دیکھو، داتا حضور نے عظمت یزید کی بیان کی ہے یا امام حسین کی بیان کی ہے؟ امام المحدثین ملا علی قاری سے پوچھ لو، شیخ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ لو، تمام ائمہ حدیث، مفسرین کرام، ائمہ امت، ان کو پڑھو، سب کے سب امام حسین کی عظمت میں رطب اللسان نظر آئیں گے، یزید کی مذمت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، آپ جلال میں آ گئے اور اسے 20 کوڑے لگوائے کہ اس ظالم کو تو امیر المومنین کہتا ہے، اور یہ انہیں شہزادے کہتے ہیں۔ 10 محرم کے دن عید مناتے ہیں، خاص طور پر غسل کریں گے اس نیت سے کہ اہل بیت کا خاتمہ ہوا تھا، جشن مناتے ہوئے یہ خارجی لوگ جن کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جن کے جلسوں کی زینت بن رہے ہیں، خود کو کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، لیکن پیچھے ان کے لگے ہیں کل امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میرے دشمنوں کے مجمع بڑھاتے تھے، ان کے نعرے لگاتے تھے، ان کو امام بناتے تھے، اور ہمارے نام کی فاتحہ دلا کے سمجھتے تھے ہم خوش ہو جائیں گے۔ کوئی فاتحہ دلائے نہ دلائے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھے، ہم سے محبت رکھے، نہ دلائے فاتحہ، لیکن ہمارے دشمنوں کو دشمن جانے، دوستوں کو دوست جانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے بارے میں تو کوئی فضیلت بیان نہیں کی، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں
آپ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی امیہ میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ مجھے بتاؤ، اپنے دل سے پوچھو، کس کی محبت ہمارے حلاوت ایمان کا باعث ہے؟ یزید کی محبت یا امام حسین کی محبت؟ زندہ دل جواب دے گا، جھوم جھوم کر وجد میں آ کر کہے گا میرا نور بھی امام حسین ہے، میری حلاوت بھی نور امام حسین ہے، میری حرارت بھی امام حسین ہے، میری جلا بھی امام حسین ہے، میری حیات بھی حب امام حسین ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، بات ہو رہی تھی یزید کے کردار کی۔ اس کا ایک کردار جذب القلوب الی دیار المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے واقعہ حرہ کے حوالے سے کہ یزید کے حکم سے اس کی فوجوں نے مکۃ المکرمہ کا محاصرہ کیا، جس کو ہم حرمین شریفین کہتے ہیں۔ کسی شخص سے اختلاف اور ہے، کعبہ سے اختلاف اور ہے، اور امام حسین وہ ایک شخص نہیں جس سے اختلاف ایک شخص کا ہو، یہ تو امت کے راہبر ہیں، امام ہیں، ہادی ہیں۔ ان سے اختلاف جو ہے وہ تو دین سے اختلاف ہے، یہ دین کی علامت و پہچان ہے۔ مکۃ المکرمہ کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ اس کی فوج جو خود کو مسلمان کہلاتی تھی، شرم ان کو نہ آئی۔ آج بھی تو گورنمنٹ کے کہنے پر پولیس مسجدوں میں جوتوں سمیت گھس جاتے ہیں۔ مسجد کے امام کو صرف اس وجہ سے کہ اسپیکر چلایا تھا گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ یاد آتی ہے یزیدی فوج کی، یہ بھی انہی کے مظہر بنے ہوئے ہیں جنہیں نے اللہ کے گھر کی کوئی حرمت، نہ علماء کا کہ وقار اور ان کی شان اور ان عظمت کا کوئی پاس، صرف چند روپے کی نوکری بچانے کے لیے علماء کی عزت کو پامال کرتے ہیں، مسجدوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ کعبہ معظمہ پر اس کی اس گندی فوج نے سنگ باری کی، اتنی سنگ باری کی کہ غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی، اتنی آگ لگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کے کھر اور سینگ وہاں تھے، وہ بھی جل گئے معاذ اللہ۔ پھر قتل و غارت گری مکہ میں عام کی، لوٹ مار کیا۔ پھر اس کی یہ ظالم جابر فوج جو ہے مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کے لیے پہنچ گئی۔ شہر مدینہ جہاں سانس بھی ادب سے لینے کا حکم ہے، کہ خود رسول اللہ بنفس نفیس موجود ہیں ظاہری حیات کے ساتھ۔ جبریل بھی جن کی خدمت کو اپنے لیے باعث عظمت سمجھتے ہیں،
ان کی مسجد میں قبضہ کیا گیا، مسجد نبوی شریف جس کی خاک کو سرما بنانا ہر مسلمان سعادت سمجھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا بس چلے میں پلکوں سے جھاڑو دوں، جس کے قدم قدم پر فرشتے موجود، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو حاضری کی سعادت پاتے ہوں، ہر مسلمان کا دل جس کے لیے دھڑکتا ہو، یہ کیسے نام نہاد مسلمان؟ ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں پیشاب بھی کیے، پاخانہ بھی کیا، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا اور میں دیوانہ بن گیا تاکہ وہ ان کو ظاہر کروں کہ میں دیوانہ ہوں، مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ 3 دن اس فوج نے تو اذان نہ ہونے دی، نماز نہ ہونے دی، میں سرکار کے روضے کے پاس رہتا، 5 وقت اندر سے اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی اذان پر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اور اس کی فوج نے، آپ تو کہتے ہیں نا جی مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو رہا، وہ کر تو ہندو رہے ہیں نا، یہ خود کو مسلمان کہلانے والے اور آج ان کے چاہنے والے، نام لیوا خارجی، ان کی محبت میں مرنے والے، ان کو شرم نہیں آتی یہ واقعات سن پڑھ کر؟ مدینہ المنورہ اس کی فوج نے وہ حرکتیں کی کہ کیا بتائیں، اشارتاً بس ایک بات جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے میں نقل کر دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ فوج کیسی فوج تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس سال 1000 عفیفہ خواتین نے ناجائز اولاد جنی۔ اس فوج نے اتنی عزت تار تار کی۔ پھر یہ خارجی بولتے ہیں یہ تو مفاد کی جنگ تھی۔ اگر مفاد کی جنگ تھی یزید کی طرف سے تو مسلسل آفر ہو رہی تھی، مفاد حاصل کر لیا جاتا؟ ہرگز نہیں، وہ تو نانا جان کے دین کے محافظ تھے۔ آپ اللہ آپ کو مجھے توفیق دے، آپ اہل بیت کی تاریخ پڑھیں، صرف امام حسین کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، ان کے بعد آنے والے ائمہ اہل بیت ان میں سے اکثر کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ کربلا صرف ایک بار منعقد نہیں ہوئی، ان کے جو بعد میں ان کے پوتے آئے، پڑ پوتے آئے، ان کے لیے بھی وقت کے حکمرانوں نے کربلا قائم کی ہے، پابند سلاسل کیا ہے، ان کے قتل کے منصوبے بنائے ہیں۔ اہل بیت کے دشمن صرف کربلا میں ابھر کر سامنے نہیں آئے، اس کے بعد بھی کردار موجود ہے۔ ان کے سامنے تو تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ نانا جان کا دین بگڑ رہا ہے، شراب کو حلال کیا جا رہا ہے، سود کو عام کیا جا رہا ہے، محرمات سے نکاح کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، حلال حرام ہو رہا ہے، حرام حلال ہو رہا ہے، اور وہاں کے لوگ لکھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ دین بگڑ رہا ہے، آپ دین کے والی ہیں، وارث ہیں، محافظ ہیں، آئیں اصلاح کریں، فساد کو ختم کریں۔ تو آپ تو در حقیقت اصلاح کے لیے تشریف لے گئے تھے، تبلیغ کے لیے، فساد کو دور کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اگر جنگ کرنا مقصود ہوتا تو 6 ماہ کے بچے کو تو ساتھ نہیں لے کے جایا جاتا، اپنے ساتھ سکینہ جیسی شہزادی کو تو نہیں لے کے جایا جاتا، خواتین کو تو ساتھ نہیں لے کر جایا جاتا، اور اگر جنگ کرنی تھی تو 86 نفوس کیوں؟ اس وقت اہل بیت کے محبین کیا ختم ہو گئے تھے؟ اگر جنگ کرنی ہوتی تو پھر مکہ مدینہ خالی ہو جاتا۔ تو بہرحال 1400 سال ہو گیا، سوائے ان خارجیوں کے امت میں سے کسی نے امام حسین کو باغی نہیں کہا، مفاد کا طالب نہیں کہا۔ بچو ان سے، 72 فرقوں میں سے یہ وہ ایک فرقہ ہے جو جہنمی فرقہ ہے۔ نگاہ نبوت تو قیامت تک کے احوال ملاحظہ فرما رہی ہے، بلکہ قیامت کے بعد تک کے، کہ حضرت بلال کے جو آہٹ جنت میں جاتے وقت سنائی دے گی، اس کو مدینے میں بیٹھ کر تبھی سن رہے ہیں، ان کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے۔ اگر معاذ اللہ امام حسین باغی ہوتے، غلط ہوتے، تو نگاہ نبوت نہیں دیکھ رہی تھی، پھر کیوں کہا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے؟ کیا کوئی باغی جنتی نوجوانوں کا سردار ہوتا ہے؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، میرا بیٹا حق پر ہوگا، میرے دین کے لیے قربانیاں دے گا۔ سرکار جانتے تھے، مولا علی بھی جانتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھیں۔ غور کرو، آج ہم پر اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے، ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ضرور میں آزماؤں گا، امتحان جو ڈالوں گا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ڈر خوف کے ذریعے، فاقوں کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، قرض داری کے ذریعے، مالوں میں کمی، پھلوں میں کمی، جانوں میں کمی کے ذریعے امتحان آئے گا۔ جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے، چیخو پکار نہیں ہوتی۔ ہم پر کیا امتحان آئے گا جو کربلا میں کربلا والوں پر امتحان آیا۔ میرے سرکار نے دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ دیکھ رہی تھی نگاہ نبوت کیا ہونے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ امتحان ٹل جائے، امتحان نہ آئے، مولا تیری رضا اسی میں ہے کہ تجھے جوان علی اکبر کی قربانی چاہیے،
کم سن شہزادے علی اصغر کی قربانی چاہیے، اونو محمد کی قربانی چاہیے، عباس کی قربانی چاہیے، میرے بیٹے حسین کی قربانی چاہیے، تو میں حاضر ہوں، بس میرے بیٹے حسین کو صبر عطا کرنا، اجر عظیم عطا کرنا۔ ایک طرف 20,000 یزیدی فوج اور ایک طرف چند نفوس قدسیہ، 7 محرم الحرام کو پانی تک بند کر دیا گیا۔ جب بندہ امتحان میں ہوتا ہے تو صبر کا موقع ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک ولی اللہ کا یہ حال ہے کہ نگاہ اٹھائے تو فطرت تک بدل دیتا ہے، چیز کی فطرت تک بدل دیتا ہے۔ تو یہ تو اولیاء کے امام ہیں، ان کا تصرف، ان کی قدرت، ان کی کرامت کا معاملہ کیا ہوگا؟ صدیوں بعد ان کا بیٹا سیدنا معین الدین اجمیر میں جب حاضر ہوا، ان کے سامنے راجپال جوگی جب آیا تو آپ نے انا ساگر تالاب کو ایک پیالے میں بند کر دیا۔ صرف تالاب بند نہیں ہوا، اس علاقے میں جہاں جہاں پانی تھا سب سوکھ گیا، ماؤں کے دودھ تک سوکھ گئے۔ ایک پیالے میں سارا تالاب لا کر بند کر دیا، اور پھر جب چاہا اسے چھوڑ دیا۔ صدیوں بعد ان کا بیٹے کے تصرف کا یہ عالم ہے، تو ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ کسی شاعر نے خوب کہا، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ مجبور بے کس لاچار تھے، ہرگز نہیں، یہ تو غوث اعظم کے بھی آقا ہیں۔ غوث اعظم کی کرامات، سبحان اللہ، تو ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن یہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے تھے، وہ تو خلیل اللہ ہے، وہ اگر ارادہ کرتے آگ کی مجال تھی شعلہ بھڑکا سکے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی تھے، اور یہاں بھی وہی رضا کا اظہار ہو رہا تھا۔ پانی بند ہو گیا، اے اللہ ہم راضی ہیں۔ شب عاشور آ گئی، سیدہ بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک نورانی صورت والی خاتون جو ہے وہ کنکر چن رہی ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں، اماں آپ کون ہیں؟ ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس جواب کو پرویا، بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، صبح اس مقتل میں لیٹے گا میرا بیٹا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کوئی کنکر کہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان سب کو پہلے بھی خبر تھی اور اس روز بھی خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں
واقعہ کربلا آپ سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے اور سنتے رہیں گے، اور اسے سن کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان جمع کریں گے کہ ذکر الصالحین کفارہ۔ کربلا کے دن کیا کچھ نہیں ہوا، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب بیمار حضرت علی اوسط، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہیں، اور امام حسین ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوشاک بدلی، قبائے مصری پہنی، امامہ رسول زیب سر کیا، سپر حمزہ لی، تلوار ذوالفقار کو پکڑا، ذوالجناح پر سوار ہوئے، زین العابدین آ گئے، بابا جان میں حاضر ہوں۔ آپ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سادات کا سلسلہ قیامت تک جو قائم رکھنا تھا، حسینی سادات کا سلسلہ قیامت تک قائم رکھنا تھا، تو زین العابدین کے لیے سبب کیا بنا بیمار ہو گئے، انہیں بیمار کر دیا، انہیں موجود رکھنا تھا، حسینی سادات کا سلسلہ آگے بڑھانا تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانا جان کے دین پر قربان ہونے کے لیے خود تیار ہے۔ اہل بیت سے فرماتے ہیں الوداع، اے اہل بیت الوداع، الوداع آل پیمبر الوداع۔ پھر گلے لگ کر یہ عابد سے کہا، اے میرے بیمار دلبر الوداع۔ زینب و کلثوم سے شاہ نے کہا، اب جدا ہوتا برادر الوداع۔ بولے پھر بیٹی سکینہ سے امام، اے میری مظلوم دختر الوداع۔ شہر بانوں سے بھی کہتے تھے امام، اے میری غمخوار مضطر الوداع۔ اب خدا حافظ تمہارا دوستو، صابر و مظلوم مضطر الوداع۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے، ان یزیدیوں نے اس ہم شکل مصطفیٰ کی بھی لاج نہ رکھی، اور آخر کار تیروں سے چھلنی کر دیا، تلواروں کے واروں سے گھائل کر دیا، اور آخر کار شمر نے آپ کا، اور اگر جنگ کرنی تھی تو 86 نفوذ کیوں؟ اس وقت اہل بیت کے محبین کیا ختم ہو گئے تھے؟ اگر جنگ کرنی ہوتی تو پھر مکہ مدینہ خالی ہو جاتا۔ تو بہرحال 1400 سال ہو گیا، سوائے ان خارجیوں کے امت میں سے کسی نے امام حسین کو باغی نہیں کہا، مفاد کا طالب نہیں کہا۔ بچو ان سے، 72 فرقوں میں سے یہ وہ ایک فرقہ ہے جو جہنمی فرقہ ہے۔ نگاہ نبوت تو قیامت تک کے احوال ملاحظہ فرما رہی ہے، بلکہ قیامت کے بعد تک کے،
کہ حضرت بلال کے جو آہٹ جنت میں جاتے وقت سنائی دے گی، اس کو مدینے میں بیٹھ کر تبھی سن رہے ہیں، ان کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے۔ اگر معاذ اللہ امام حسین باغی ہوتے، غلط ہوتے، تو نگاہ نبوت نہیں دیکھ رہی تھی، پھر کیوں کہا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے؟ کیا کوئی باغی جنتی نوجوانوں کا سردار ہوتا ہے؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، میرا بیٹا حق پر ہوگا، میرے دین کے لیے قربانیاں دے گا۔ سرکار جانتے تھے، مولا علی بھی جانتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی۔ غور کرو، آج ہم پر اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے، ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ضرور میں آزماؤں گا، امتحان جو ڈالوں گا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ڈر خوف کے ذریعے، فاقوں کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، قرض داری کے ذریعے، مالوں میں کمی، پھلوں میں کمی، جانوں میں کمی کے ذریعے امتحان آئے گا۔ جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے، چیخو پکار نہیں ہوتی۔ ہم پر کیا امتحان آئے گا جو کربلا میں کربلا والوں پر امتحان آیا۔ میرے سرکار نے دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ دیکھ رہی تھی نگاہ نبوت کیا ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ امتحان ٹل جائے، امتحان نہ آئے، مولا تیری رضا اسی میں ہے کہ تجھے جوان علی اکبر کی قربانی چاہیے، کم سن شہزادے علی اصغر کی قربانی چاہیے، اونو محمد کی قربانی چاہیے، عباس کی قربانی چاہیے، میرے بیٹے حسین کی قربانی چاہیے، تو میں حاضر ہوں، بس میرے بیٹے حسین کو صبر عطا کرنا، اجر عظیم عطا کرنا۔ ایک طرف 20,000 یزیدی فوج اور ایک طرف چند نفوس قدسیہ، 7 محرم الحرام کو پانی تک بند کر دیا گیا۔ جب بندہ امتحان میں ہوتا ہے تو صبر کا موقع ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک ولی اللہ کا یہ حال ہے کہ نگاہ اٹھائے تو فطرت تک بدل دیتا ہے، چیز کی فطرت تک بدل دیتا ہے۔ تو یہ تو اولیاء کے امام ہیں، ان کا تصرف، ان کی قدرت، ان کی کرامت کا معاملہ کیا ہوگا؟ صدیوں بعد ان کا بیٹا سیدنا معین الدین اجمیر میں جب حاضر ہوا، ان کے سامنے راجپال جوگی جب آیا تو آپ نے انا ساگر تالاب کو ایک پیالے میں بند کر دیا۔ صرف تالاب بند نہیں ہوا، اس علاقے میں جہاں جہاں پانی تھا سب سوکھ گیا، ماؤں کے دودھ تک سوکھ گئے۔ ایک پیالے میں سارا تالاب لا کر بند کر دیا، اور پھر جب چاہا اسے چھوڑ دیا۔ صدیوں بعد ان کا بیٹے کے تصرف کا یہ عالم ہے، تو ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ کسی شاعر نے خوب کہا، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب،
ترسے حسین آپ کو، میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ مجبور بے کس لاچار تھے، ہرگز نہیں، یہ تو غوث اعظم کے بھی آقا ہیں۔ غوث اعظم کی کرامات، سبحان اللہ، تو ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، لیکن یہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے تھے، وہ تو خلیل اللہ ہے، وہ اگر ارادہ کرتے آگ کی مجال تھی شعلہ بھڑکا سکے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی تھے، اور یہاں بھی وہی رضا کا اظہار ہو رہا تھا۔ پانی بند ہو گیا، اے اللہ ہم راضی ہیں۔ شب عاشور آ گئی، سیدہ بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک نورانی صورت والی خاتون جو ہے وہ کنکر چن رہی ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں، اماں آپ کون ہیں؟ ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس جواب کو پرویا، بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، صبح اس مقتل میں لیٹے گا میرا بیٹا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کوئی کنکر کہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان سب کو پہلے بھی خبر تھی اور اس روز بھی خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں واقعہ کربلا آپ سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے اور سنتے رہیں گے، اور اسے سن کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان جمع کریں گے کہ ذکر الصالحین کفارہ۔ کربلا کے دن کیا کچھ نہیں ہوا، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب بیمار حضرت علی اوسط، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہیں، اور امام حسین ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوشاک بدلی، قبائے مصری پہنی، امام رسول زیب سر کیا، سپر حمزہ لی، تلوار ذوالفقار کو پکڑا، ذوالجناح پر سوار ہوئے، زین العابدین آ گئے، بابا جان میں حاضر ہوں۔ آپ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سادات کا سلسلہ قیامت تک جو قائم رکھنا تھا، حسینی سادات کا سلسلہ قیامت تک قائم رکھنا تھا، تو زین العابدین کے لیے سبب کیا بنا بیمار ہو گئے، انہیں بیمار کر دیا، انہیں موجود رکھنا تھا، حسینی سادات کا سلسلہ آگے بڑھانا تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانا جان کے دین پر قربان ہونے کے لیے خود تیار ہے۔ اہل بیت سے فرماتے ہیں، الوداع اے اہل بیت، الوداع، الوداع آل پیمبر، الوداع
پھر گلے لگ کر یہ عابد سے کہا اے میرے بیمار دلبر الوداع، زینب و کلثوم سے شاہ نے کہا اب جدا ہوتا برادر الوداع، بولے پھر بیٹی سکینہ سے امام اے میری مظلوم دختر الوداع، شہر بانوں سے بھی کہتے تھے امام اے میری غمخوار مضطر الوداع، اب خدا حافظ تمہارا دوستو، صابر و مظلوم مضطر الوداع۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے، ان یزیدیوں نے اس ہم شکل مصطفیٰ کی بھی لاج نہ رکھی اور آخر کار تیروں سے چھلنی کر دیا، تلواروں کے واروں سے گھائل کر دیا، اور آخر کار شمر نے آپ کا سر تن سے جدا